جو شخص دنیا و آخرت میں سلامتی چاہے اسے صبر و رضا سے کام لینا چاہیے۔ مخلوق سے شکوہ و شکایت کے بجائے اپنی ضروریات کو اپنے خالق کے سپرد کر دے۔ تم مشغول ہو ایسی چیزوں کے جمع کرنے میں جنہیں کھا نہ سکو گے، آرزو رکھتے ہو ایسی چیزوں کی جن کو پا نہ سکو گے، تعمیر کرتے ہو ایسے مکان جن میں بس نہ سکو گے۔ دنیا کے زہد کے بعد مومن کو چاہیے کہ آخرت کا زہد اختیار کرے۔ اللہ تک تمہاری رسائی اور قرب الہی کی منزل پانا محض اسی کی توفیق سے ہے۔ خدا تک رسائی کا مطلب یہ ہے کہ تم مخلوق کے لائق خواہشات نفسانی اور اپنے ارادے کی قید سے آزاد ہو کر اپنی ہستی کو افعال خداوندی کے ماتحت کر لو۔ اے مشرک تم خلوص سے کہاں ہو؟ اے قداوت والے تم رضا سے کہاں ہو؟ اے ناراض ہونے والے تم صبر سے کہاں ہو؟ مخلوق سے شکایت کرنے والے یہ ہے تمہارا حال اور مقام جہل پر ہو تم۔ تمام اشیاء سے محروم رہنا دراصل اس کے لیے خدا کی عطا و بخشش کا مظہر ہے، اور اگر نعمتیں حاصل ہوئیں تو گویا اس کے لیے عقوبت ہے۔ مصیبتوں اور بلاؤں کا نزول نفس کا علاج ہے اور خدا کی وعدہ نقد ہے۔ تمہاری نگاہیں دنیا پر لگی ہوئی ہیں اور انہیں آخرت کی رغبت ہے۔ تو دنیا کی طرف نگراں ہے اور وہ ارض و سما کے رب کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو مخلوق سے آرام کا طالب ہے، وہ حق تعالیٰ سے۔ تیرا دل اہل زمین سے لگا ہوا ہے اور ان کے قلوب رب العرش سے جڑے ہوئے ہیں۔ دنیا دار دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور دنیا اہل اللہ کے پیچھے۔ اگر ہمارا گناہ صرف یہ ہے کہ ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں تو ہم دوزخ کے مستحق ہیں۔ اللہ عز و جل اس سے دور ہو جاتا ہے جس بندے میں یہ دو چیزیں ہوں، یعنی جب بندہ اللہ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت چھوڑ کر دنیاوی لذت اور دوسری شہوات میں مشغول ہو جاتا ہے۔ ہر طرف سے آنکھیں موند لو، جب تک تم کسی چیز کو دیکھتے رہو گے تم پر خدا تعالیٰ کے فضل اور قرب کی راہ آسان نہ ہوگی۔